اتنی خوبصورت، اتنی لائق، اتنی قابل اپنے پاپا کے لیے اتنی پریشان کیوں ہے؟ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے جو پاپا کی پری کے پاس تھے اور ہیں، مگر وہ خوش ہے باہر نکلے ہوئے کہ جو سچویشن ہے، یہ کھوٹے سکے جو لے کے آئے ہیں اپنی جیب کے اندر، یہ جب نکالے گئے تو پتہ لگا یار تو یہ تو کھوٹے بھی نہیں ہیں، یہ تو اتنی واضح طور پہ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان راجہ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آئی ہے یہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی، انٹر سنی اتحاد کونسل اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ٹک ٹاک کوئین مریم نواز شریف کے رونگٹے کھڑے۔ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، ٹک ٹاک کوئین، پاپا کی پری، دی ایکرونمز اینڈ نیمز اینڈ دی ٹائٹلز ختم ہی نہیں ہو کے دیتے۔ مریم نواز شریف اتنی خوبصورت، اتنی لائق، اتنی قابل اپنے پاپا کے لیے اتنی پریشان کیوں ہے؟ جی ہاں، پہلے آپ کو سناتا ہوں ان کی شکایات، ان کی ناراضگیاں، اور ضرور اس میں لہجہ نوٹس کیجئے گا۔ وہ خاتون جو چیخنے سے یا بھاشن دینے سے گھبراتی نہیں، ڈرتی نہیں، انفیکٹ اس کی ہر سپیچ لگتی ہے کہ کوئی وار ہی ہو رہا ہے کسی کے اوپر، ایک تبدیلی آ گئی ہے ان کی آواز میں، ملاحظہ کیجئے۔ اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے۔ اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے۔ بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ جی تو یہ تھی مریم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، بات کر رہی تھیں کسی کنونشن پہ اور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ پہلے بات کرتے ہیں صنم جاوید کے اوپر، تو ان کے اوپر وہ ذاتی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ صنم جاوید نے بڑی ویڈیوز نکالی تھیں جب عمران خان صاحب کی حکومت اقتدار میں تھی، تو صنم جاوید بھی بہت بڑھ چڑھ کے بول رہی تھیں، مگر ایک سگنیفیکنٹ فرق صنم جاوید میں اور مریم نواز شریف میں کیا ہے؟ وہ سگنیفیکنٹ فرق یہ ہے کہ صنم جاوید نے پچھلے 1 سال کچھ ماہ ایک غیر قانونی ہراساں، جیل، تشدد میں گزارے۔ مریم نواز شریف نے جیل میں ٹائم گزارا، لیکن پاپا کی پری کے پاس سب فیسلٹیز موجود تھیں۔ 1 سال وہ نہیں رہیں جیل میں، اور موقع ملا تو پاپا تو بھاگ گئے، مگر پھر بیٹی نے بھی پیچھے کاروائیاں، کارنامے، ایسی چیزیں کی۔ Now I'm not trying to justify here کہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ماضی میں، جس کا وہ الزام عمران خان پہ لگاتے ہیں، وہ صحیح ہوا نہیں۔ سیاسی انتقام کسی بھی جماعت کے ساتھ لینا مناسب نہیں ہے، لیکن اب پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی جماعت نہیں رہی، کیونکہ اس کا جو ایک کچھ طریقوں سے چلیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشنز کے اندر 13، 14، 17 سیٹیں لے کے آئی 300 کی پارلیمنٹ کے اندر، 272 کی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن الیکشنز کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون، نواز اور ان کی بیٹی اور یہ سب لوگ یہ سیاسی جماعت نہیں رہے۔ اتنی خوبصورت شکل، اتنی نڈر لڑکی، اتنی بندوقوں سے کیوں ڈر گئی؟ صنم جاوید دوسری طرف تو نہیں ڈری، اس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے جو پاپا کی پری کے پاس تھے اور ہیں، مگر وہ خوش ہے باہر نکلے ہوئے 1 سال گزارنے کے بعد۔ اس کی چہرے پہ مسکان ہے، احتجاجوں میں بھی حصہ لے رہی ہے وہ، اور پاپا کی پری جو ہے اس کے چہرے پہ، وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے، اتنا سب کچھ ہوا بھی ہے، اس کے چہرے کے اوپر
12:30 بجے ہوئے ہیں. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے سے مشکل ہے. چلیں, سرن جاوید کا تو ایشو پرسنل ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو کہا ہے وہ ایک بار سنیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر مریم نواز شریف نے کیا کہا, ملاحظہ کیجیے. یہ تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. جب گھس بیٹھیے اپنے آپ کو صحیح یا آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری سمجھنا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ملک کا ستیہ ناش تو تم نے کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کس طریقے سے تم 5 سال گزارتی ہو. جس طرح سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں, ایک ایمرجنسی کی طرف سچویشن جا رہی ہے. اور یہ میں شروع سے ہی بات کر رہا ہوں, الیکشن سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ جو سچویشن ہے, یہ کھوٹے سکے جو لے کے آئے ہیں اپنی جیب کے اندر, یہ جب نکالے گئے تو پتہ لگا یار تو یہ تو کھوٹے بھی نہیں ہیں, یہ تو سکے ہی نہیں ہیں. یہ تو سکے ہی نہیں ہے, تو کچھ اور نکلا. سکوں میں تو پھر بھی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا, میٹل کی ہنٹ ہوتی ہے. یہ تو بالکل ہی یعنی فارغ کمپلیٹلی, اور اتنی واضح طور پہ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, دھمکیاں دی جا رہی ہیں نہیں ہونے دیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہونے دو گے تم. اب وقت تمہارا پورا ہو چکا ہے آنٹی, بھاگنے کی تیاری کرو. صحیح ہے, وہ جوڑا نکال کے جانا جو اپنے بیٹے کی شادی بھی تم نے تباہ کی تھی اپنے بیٹے کی. تو جی, مریم نواز شریف کی شکل دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے فی الحال. اور نہ صرف یہ ان کی شکل ان کے احساسات کی عکاسی کر رہی ہے, بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دماغ, ان کی کابینہ, انکل اسحاق ڈار, پاپا, سب کی عکاسی. This is what these people have in their minds. یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے. ان کو پتہ ہے ان کا وقت پورا ہو گیا ہے, مگر یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ ان کو اگر یہ ہٹے اقتدار سے تو جو پاکستان میں رہیں گے ان کے لیے پھانسی ہے, اور جو باہر چلے جائیں گے ان کے لیے ذلت ہے. اور اوورسیز آپ پاکستانی آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. اپنے سیلف گول تو تم کر رہے ہو. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بات کی پاکستان پولیٹیکل پارٹی کو, وہ ڈنٹونک نے, تو اس کے گلے پہ آگے پڑ گئی, وہ تمہارے گلے پہ آگے پڑ گئی. اب یہ دھمکیاں تم دے رہی ہو, اور تمہارا برا حال ہونے والا ہے مریم نواز شریف. اور ہمیں کیسے پتا یہ نظام ختم ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسے پتا ہے یہ نظام ختم ہو رہا ہے کیونکہ ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور ان کے جو میرے خیال سے الزام تو لگے نا, اکیوزڈ ہیڈ ہیں ای سی پی کے, سلطان راجہ صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آئی ہے یہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی, انسٹیڈ آف سنی اتحاد کونسل, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور شروع کر رہے ہیں. اپنی لیگل باڈیز سے بھی انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا اس کے اندر رکاوٹیں آ سکتی ہیں, یہ سب کچھ. ای سی پی نے آبویسلی کنڈیم بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم کہ وہ ہمارے اوپر سب سے شفاف ترین الیکشن کی کرائے ہم نے پاکستان کے اندر, اور یہ الزام لگ رہے ہیں ہم پہ. ہاں جانتے ہیں ہم کتنے تم نے کرائے اور کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بھی. جانی بچ کے رہو, بس ٹائم پورا ہونے والا ہے. کانسٹیٹیوشنل باڈیز. خیر اینی ویز فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اللہ حافظ.